ہر پریشانی کا حل یہ دعا ضرور پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی امانت رکھنے جا رہا ہوں جس کے ذریعے آپ کی الجھی ہوئی زندگی میں آسانی آ سکتی ہے۔ ایک ایسی دعا جو آپ کے دکھوں کو خوشیوں میں بدل سکتی ہے، آپ کی راتوں کی نیند حرام کرنے والے ٹینشن کو سکون میں بدل سکتی ہے، آپ کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں بدل سکتی ہے۔ جی ہاں، اگر آپ کسی بھی پریشانی میں پھنسے ہیں، کوئی بھی پریشانی ہو، چاہے وہ روزی روٹی کا مسئلہ ہو، کوئی بیماری ہو، گھر میں لڑائی جھگڑے ہو، دشمنوں کا ڈر ہو، نوکری میں دقت ہو یا دل کا چین چھن گیا ہو، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدلنے والی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان جب کسی پریشانی میں پھنستا ہے تو سب سے پہلے وہ ادھر ادھر بھاگتا ہے، لوگوں سے مدد مانگتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ اصل مدد تو صرف اور صرف اللہ سے ہی ملتی ہے، کیونکہ وہی اللہ ہے جو کن فیکن کہہ کر چیزوں کو ہو جانے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے تمہیں میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ سوچئے، جب خود اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ وہ ہماری پکار سنتا ہے تو پھر ہم کیوں مایوس ہوتے ہیں، کیوں ہار مان لیتے ہیں، کیوں خود کو کمزور سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دعا کی طاقت کو صحیح طریقے سے پہچانا ہی نہیں۔ اور آج میں آپ کو وہی نسخہ بتانے جا رہا ہوں جسے اگر آپ نے اپنایا تو آپ خود گواہی دیں گے کہ آپ کی زندگی میں کیسے کرشمائی بدلاؤ آیا۔ دعا کا ذکر اور اہمیت۔ یہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یہی وہ دعا تھے جو حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیرے کے بیچ، مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی گہرائیوں میں ہر طرف سے گھرے ہوئی پڑی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سچی پکار کو سن لیا اور ان کو اس بھیانک مصیبت سے نجات دی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے سمے جو باتیں سمجھ میں آتی ہے، مصیبت میں گھبرانا نہیں چاہیے، صبر کرنا چاہیے، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اس دعا میں یونس علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کی توحید کا اظہار کیا، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اللہ کی تسبیح کی، سبحانکا، تو ہر عیب سے پاک ہے۔ پھر اپنی غلطی کا اقرار کیا، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ عملی طریقہ، کیسے کریں اس دعا کا وظیفہ؟ اب سوال اٹھتا ہے کہ ہم اس دعا کو کیسے پڑھیں تاکہ ہماری بھی دعائیں قبول ہو۔ تو آئیے طریقہ سمجھ لیجئے۔ 5 وقت کی نمازوں کے بعد کم سے کم 21 بار پڑھیں۔ خاص طور پر تہجد کے وقت جب سب سو رہے ہوں تو آپ اللہ سے تنہائی میں بات کر رہے ہوں، اس وقت اس دعا کو خوب پڑھیے۔ درود شریف کے ساتھ دعا کو شروع اور ختم کیجئے، جیسے درود ابراہیمی۔ پورے یقین، پورے بھروسے اور پورے درد کے ساتھ دعا کریے۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کریے، پھر اللہ سے رو رو کر اپنی مشکلیں بیان کریے۔ یقین جانیے، اگر آپ نے سچے دل سے عمل کیا تو وہ راستے بھی کھلیں گے جن کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اصل زندگی کے قصے۔ کیسے لوگوں نے اس دعا کو پکڑ لیا اور اللہ نے ان کی زندگی کی کایا پلٹ دی۔ ایک بھائی جو برسوں سے بے روزگار تھا، جب اس نے سچے دل سے دعا اپنائی تو کچھ ہی مہینوں میں اسے شاندار نوکری ملی۔ ایک بہن جو لمبے وقت سے بیماری میں تھی، ڈاکٹر بھی جواب دے چکے تھے، لیکن اس نے اس دعا کو اپنی عادت بنا لیا تو اللہ نے ایسی شفا عطا کی کہ سب حیران رہ گئے۔ میں آپ کو ایک اور سچی کہانی سناتا ہوں۔ ایک بھائی بہت بڑے قرض میں ڈوبے ہوئے تھے، گھر بکنے کی نوبت آ گئی تھی، بینک والے دھمکی دینے لگے تھے، لیکن وہ بھائی روزانہ تہجد میں اٹھتے، روتے ہوئے سجدے میں دعا پڑھتے، لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین۔ کچھ ہفتوں بعد ایسی جگہ سے مدد آئی جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ قرض ادا ہو گیا، گھر بچ گیا، زندگی بدل گئی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے رب پر یقین رکھا تھا، انہوں نے ہار نہیں مانی تھی، انہوں نے دعا کو ہتھیار بنا لیا تھا۔ دعا کی طاقت اور اللہ پر یقین۔ دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح فرما دیا ہے، اور تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہارے دعاؤں کو قبول کروں گا۔ سورہ غافر آیت نمبر 60۔ دیکھیے، کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ امیر دعا کرے تب سنوں گا یا فقیر کرے تب سنوں گا۔
یا کسی خاص ذات یا برادری والا کرے تب سنوں گا، نہیں، بس شرط یہ ہے کہ دعا کرو اور میں قبول کروں گا۔ تو پھر ہم کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ جب بھی دل ٹوٹ جائے، جب بھی حالات خلاف ہو جائے، تو اللہ کے دربار میں سجدہ کر کے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آنکھیں اور گڑ گڑاتی زبان سے یہ دعا کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یقین کیجئے اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کی پکار کو خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ رحم کرنے والا ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ دکھوں کو دور کرنے والا ہے۔ مصیبت کے دوران صبر کی اہمیت۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں صبر کرنا بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، کب دینا ہے، کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، جبکہ اللہ ہماری ہر پکار سن رہا ہوتا ہے اور ہمارے لیے اس سے بھی بہتر چیز کا انتظام کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ایک بچہ بار بار مانگتا ہے آگ سے کھیلنے کے لیے، لیکن ماں اسے روکتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ آگ سے کھیلنا نقصان دائق ہے۔ ویسے ہی ہمارا رب بھی ہماری بھلائی کو بہتر جانتا ہے۔ تو صبر رکھو، رو کر گڑ گڑا کر دعا کرتے رہو، لیکن دل میں یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہیں سنے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ دعا کرتے وقت دل کی حالت کیسی ہونی چاہیے؟ جب آپ یہ دعا کریں تو آپ کی حالت یہی ہونی چاہیے، دل میں ٹوٹا پن ہو، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہو، زبان سے اللہ کی تعریف ہو، دل گناہوں پر شرمندہ ہو، اور یقین ہو کہ اللہ ضرور سنے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بے شک اللہ شرماتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ اسے خالی لوٹا دے۔ ترمذی۔ سوچئے، وہ رب جو شرماتا ہے ہمیں خالی لوٹانے سے، پھر ہم کیوں اس کی رحمت سے مایوس ہو؟ کچھ اہم باتیں جو یاد رکھنی چاہیے۔ دوستو، جب دعا کرو تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں، پھر اللہ کی تعریف کریں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر اپنی غلطی کا اقرار کریں، پھر توبہ کریں، پھر اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، پھر اپنے اہل اور عیال یعنی گھر والے اور رشتہ دار اور تمام امت کے لیے دعا کریں، پھر اپنی ضرورت بیان کریں، اور آخر میں پھر درود شریف پڑھیں۔ یہ طریقہ دعا کو جلدی قبول ہونے والا بناتا ہے۔ اور ہاں، دعا کے بعد یقین رکھیں کہ اللہ سن رہا ہے اور ضرور قبول کرے گا، چاہے اسی وقت یا کچھ دیر بعد یا کسی مصیبت کو ٹال کر۔ چھوٹا وظیفہ۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا فوراً اثر کرے تو آج سے یہ چھوٹا عمل شروع کر دیجئے۔ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھیں، پھر 7 بار یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد اپنی مانگ اللہ سے کریں۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی پریشانیاں کیسے غائب ہوتی چلی جائے گی۔ پیارے دوستو، زندگی مشکل ہو سکتی ہے لیکن کبھی ناممکن نہیں ہوتی۔ جب رب ساتھ ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ آج سے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیجئے کہ میں ہار نہیں مانوں گا، میں مایوس نہیں ہوں گا، میں اللہ سے مانگتا رہوں گا، اور میں یقین رکھوں گا کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ آئیے آج سے ہم سب مل کر اللہ سے دعا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، ہماری زندگیوں کو روشنی سے بھر دے، ہمیں اپنی رحمتوں کی چادر میں ڈھک لے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کی ٹوٹی ہوئی امید پھر سے زندہ ہو جائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔